السلام علیکم. ہم آج موجود ہیں ایک دینی مدرسے الجامعۃ العربیہ مدینۃ العلم میں، جو کہ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7A جیسے پسماندہ علاقے میں اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے جامعہ حاضہ کے شعبہ حفظ کے نگران مولانا سید فراز علی صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ادارہ کس طرح سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ادارے کے کل کتنے شعبہ جات؟ جامعہ اس وقت کل 7 شعبہ جات میں مصروف عمل ہے، اور ان 7 شعبہ جات میں تعلیم حاصل کرنے والے کل طلبہ و طالبات کی تعداد 450 ہے، جس میں سب سے پہلے شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، شعبہ قاعدہ، شعبہ درس نظامی، شعبہ اسکول، شعبہ دارالافتاء، اور آخر میں اصلاح و تربیت کے لیے خانقاہ مدنیہ کا مکمل نظام یہاں پر موجود ہے. اور طلبہ و طالبات کی کل تعداد کتنی ہے جامعہ حاضہ میں؟ میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ طلبہ و طالبات کی کل تعداد 450 ہے، اور شعبہ حفظ میں شعبہ حفظ للبنین میں 63، شعبہ ناظرہ میں 69، جبکہ شعبہ قاعدہ میں صبح اور دوپہر کے طلبہ کو ملا کر تقریباً 62 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جبکہ شعبہ بنات کی طالبات کی تعداد اس کے علاوہ ہے. اچھا مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح آج کے وقت کی اہم ضرورت عصری تعلیم بھی ہے، اس حوالے سے جامعہ کی کیا خدمات ہیں؟ کون سا وہ مخصوص شعبہ بنایا گیا؟ جی، ہمارے لیے اس کے لیے شعبہ اسکول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو والدین ہیں اور جو طلبہ ہیں، ان کو سب سے بڑی فکر یہی لاحق ہوتی ہے کہ مدرسے میں آنے کے بعد ہم کس طرح اپنی اسکول کی تعلیم کو، دنیاوی عصری تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر شعبہ اسکول کو تشکیل دیا گیا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس فلاور کلاس سے لے کر میٹرک تک باقاعدہ سندھ بورڈ کے تحت بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تو مجھے ایک بات اور یہ بتائیے گا، جس طرح سے ہمارے معاشرے میں عورت کا تعلیم حاصل کرنا ایک برا سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے ادارے کی کیا خدمات ہیں؟ اسلام کی تعلیم جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ جامعہ کی طرف سے شعبہ بنات مخصوص ہے، جس میں باپردہ طور پر اور بہترین اور قابل ترین معلمات کی نگرانی میں اہل محلہ اور اہل علاقے کی خواتین کو اچھے انداز میں تعلیم دی جاتی ہے. مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کہ ایک دینی ادارے کا کام ہوتا ہے کہ وہ علاقے میں پیش آنے والے جو لوگوں مسائل ہیں ان کے لیے حل کرے، تو اس حوالے سے ادارے کی کیا خدمات ہیں؟ ہمارے جامعہ میں شعبہ دارالافتاء قائم کیا گیا ہے، جس میں اہل محلہ کے لیے ان کے روز پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان کا باقاعدہ طور پر تحریری اور زبانی جواب دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے مفتی فیضان شفیع صاحب ہمارے ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ان پیش آمدہ مسائل کا بحسن خوبی تحریری اور زبانی جواب دیتے ہیں. مولانا صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تعلیم تو ہر جگہ دی جا رہی ہے، تربیت وہ ضروری سمجھی جاتی ہے اگر ایک انسان اپنی زندگی کو ایک اچھی اور ایک اثر انداز شخصیت بنانا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے کیا ادارے کی خدمات ہیں؟ جی، اس کے لیے یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ بھرپور توجہ بچوں کی تربیت پر بھی دی جاتی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے یہاں اساتذہ کا عمل بچوں کے لیے جو ہے قابل اتباع ہے، کہ بہت سارے طلبہ اور طالبات اپنے اساتذہ اور معلمات کو دیکھ کر بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری یہاں اصلاح نفس اور اصلاح تربیت وغیرہ کے لیے خانقاہ مدنیہ کا مکمل نظام موجود ہے، جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ذکر اذکار کی محفل اور مجالس بھی ہوتی ہیں، اور اصلاحی نشست کا بھی جو ہے انعقاد وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہتا ہے. مولانا صاحب، میں ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنا بڑا نظام چلانا، ایک ادارے کو مینیج کرنا، اساتذہ کو مینیج کرنا، پھر سب کو لے کے چلنا، یہ تو بڑا مطلب ایکسپینسو ہوتا ہے. اس حوالے سے کہ ادارہ کوئی بچوں سے فیس چارج کرتا ہے، کسی قسم کا معاوضہ دیتا ہے؟ نہیں، اس حوالے سے ہمارے الحمدللہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی کام کی کسی طالب علم سے کوئی فیس نہیں لی جاتی. فیس تو درکنار بلکہ یہاں طلبہ کو سہولیات دی جاتی ہیں، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. سب سے پہلی سہولت تو بچوں کے لیے مین چیز پانی. یہاں ہر وقت 24 گھنٹے فلٹر شدہ بچوں کو پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے، 24 گھنٹے بچوں کو لائٹ مہیا کی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک اچھے باورچی کا انتظام ہے جو بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور دیگر مراعات جو ایک مدرسے میں ہونی چاہیے وہ یہاں بچوں کو مہیا کی جاتی ہیں، اور کسی کام کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے. الحمدللہ بفضل تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے بلا فیس فی سبیل اللہ. اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، ہے ارمان.
میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ نور قلوبنا بالقرآن یا ربنا، زین اخلاقنا بالقرآن یا ربنا۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اللہ یوفقکم، اللہ یوفقکم، ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں۔ ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج